بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی پیش نظر ہے کہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدات النساء سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ سیدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا آپ نے، اور جب آگے سے حدیث آئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ جب حدیث کو قبول کر لیا، جب ان سے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وضاحت بھی چاہیے کہ اس سے قبل کیا یہ حدیث ان کے علم میں نہ تھی یا تھی؟ اگر علم میں نہ تھی اور چلی گئی، مطالبہ کیا، اور ادھر سے جب حدیث آئی، جو فرما رہے ہیں کہ آگے سے حدیث آئی تو آپ نے سر تسلیم خم کر لیا، تو اس کی وضاحت کی جائے کہ اس عمل کے باوجود ان سے خطا کہاں ہوئی؟ خطا پھر بنی ہی کیا؟ نمبر 2، اگر یہ حدیث ان کے پہلے سے ہی علم میں تھی، پھر وہ گئی، چلو یہ ان کی خطا جو ہے وہ بن گئی، تو اب ہجران خلیفہ کا کوئی تصور کس طرح سامنے آئے گا؟ ان کے تو علم میں پہلے حدیث تھی، انہوں نے جو اس دستبردار ہو گئیں مطالبہ سے، وہ اس حدیث کو سن کر ہوئیں، اور ڈاکٹر صاحب کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آگے سے حدیث آئی وہ سر تسلیم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی خوف زدہ نہیں ہوئی کسی خلیفہ سے یا کسی ہستی سے، وہ حضور کا ارشاد سن کر دستبردار ہوئی ہیں۔ تو جب یہ سن کر دستبردار ہوئی ہیں تو پھر وہ خطا کہاں واقع ہوئی؟ یہ ویسے ایک طالب علمانہ سوال ہے، خطا کہاں واقع ہوئی جس خطا کو اجتہادی کہیں؟ صرف محض مطالبہ؟ اگر محض مطالبے کو اجتہادی خطا قرار دیا گیا ہے تو اس پر ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ کوئی ائمہ اہل سنت کے اقوال ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیے جائیں، ممنون ہوں گے ہم۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ ذاتی رائے قرار پائے گی، اور یعنی یہ صرف سمجھنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خطائے اجتہادی پر جو مختلف کتب لغات سے حوالے پیش کیے گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ خطا کے استعمال کا دوسرا مقام یا محل پیش کیا گیا ان کتب میں، لیکن جب سیدہ کے بارے میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا تھا تو وہ علی الاطلاق کیا گیا تھا، مطلقاً خطا کا اطلاق کیا گیا تھا۔ اب یہاں جو عبارات یہ مفردات کی یا اپنی توقیف کی امام مناوی سے جو پیش کی جا رہی ہیں، ان کے اوپر واضح شروع میں لکھا ہوا ہے جو وہاں ہائی لائٹ کی گئی ہے نا، عبارت سے شروع الثانی، یعنی یہ دوسرا معنی، تو اس سے توجہ تو جاتی ہے کہ پہلا معنی کہاں گیا؟ یعنی یہ صورت بالکل بجا ہے اجتہادی خطا، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اجتہادی خطا کا واقع ہونا یا نہ ہونا، اہل سنت میں سے سب مانتے ہیں کہ اجتہادی خطا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ اجتہادی خطا واقع ہونا یہ عصمت کے منافی ٹھہرا؟ ہرگز نہیں، یہ تو باعث اجر ہے، لائق کے ساتھ احترام ہے، مجتہد۔ اور پھر یہ بھی ایک طالب علم کا سا سوال ہے کہ یہ جو عبارت مفردات سے اور سے اپنا پیش کی گئی ہے امام مناوی سے، اے یرید ما یحسن فعلہ ولکن یقع منہ خلاف ما یرید، یعنی ارادہ تو انہوں نے کیا تھا اچھے کام کا، ایسے امر کا ارادہ کیا تھا جس کا کرنا بہت اچھا ہے، لیکن اس ارادہ کے خلاف جو چیز تھی وہ ان سے واقع ہو گئی۔ یہ ان دونوں کتابوں کی عبارت کا مقصود ہے، اور اس کے نیچے ان دونوں کے تحت لکھا ہے وَهَذَا قَدْ أَصَابَ فِي الْإِرَادَةِ وَأَخْطَأَ فِي الْفِعْلِ، دونوں کے تحت لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادے میں اصابت ہے اور فعل میں خطا۔ تو ان دونوں تعریفوں کو اس قضیہ فدق کے بارے میں، یعنی
اس کے حوالے سے اس تعریف کا انطباق کر کے دکھا دیں، یعنی بطور طالب کوئی چیلنج نہیں، کوئی کچھ نہیں، انطباق تو کریں کہ یعنی ارادہ کیا تھا سیدہ کا جس میں اصابت تھی، اور آپ کا فعل کیا تھا جس میں خطا واقع ہوئی. یعنی دیکھیں، اگر ارادہ فرض کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ ارادہ آپ کا تھا حصول فدق، آپ اس کا کیا معنی ہوا کہ وہ ارادہ، آپ نے ارادہ میں اصابت رکھتی تھی، فعل ان سے کیا ہوا، مطالبہ خلیفہ سے کر لیا، مطالبہ خلیفہ سے کر لیا، تو کیا یعنی بظاہر صورت یہ بنتی ہے کہ یہ اس میں فعل میں خطا ہوئی. اب یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حصول فدق جو ہے وہ مستحسن امر تھا، یہ مستحسن امر تھا اور فعل میں خطا ہو گئی. یا بلکہ یہاں تو یہ بات سمجھ آتی ہے، ڈاکٹر صاحب کے خطاب سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیدہ کا فعل بڑا مستحسن تھا، جو ڈاکٹر صاحب کے بیان سے جو انہوں نے کہا کہ آگے سے جب حدیث آئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا. یہ تو فعل ان کا جو ہے بہت مستحسن ہوا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انطباق کی کوئی صورت یعنی یہ بھی پیش کر دی جائے تاکہ معاملہ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے طلباء کے لیے، علماء کے لیے، ہر ایک کے لیے. بہرحال یہ تو مسئلہ، یہ تو خطائے اجتہادی کے باب میں ساری بات ہے، اس کا منکر ہی کوئی نہیں ہے، کم از کم اہل سنت میں سے تو کوئی بھی منکر نہیں ہے خطائے اجتہادی میں. باقی رہ گیا مسئلہ کہ وہ خطائے منکر، جب آپ نے مطلقاً خطا کہا تھا کہ جب وہ مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، اس وقت سامعین کے ذہنوں میں کون سا معنی آیا ہو، کیا سمجھا؟ اور جب مطلق لفظ بولا جائے تو کیا وہ اپنے اطلاق پر جاری رہے گا یا نہیں؟ یا یہ واضح کر دیں کہ اس دوران کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو سامعین کو اس دوسرے معنی کی طرف متوجہ کر رہا ہو، جب اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نظر ثانی فرمائیں. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو ایک ذاتی طور پر. تو باقی یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف جو ہے تصفیہ ما بین سنی وسیع، اس میں اس محولہ اقتباس کے اندر جو خطا کا لفظ وارد ہے، یہ کہنا کہ ان کی مراد خطائے اجتہادی ہے، تو یہ بالکل صریحاً غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. ان کی مراد ایسی نہیں ہے، اور جو مراد ان کی ایسی اوپر پیش کی گئی وہ صاحب کتاب کی مراد کے خلاف ہے. چاہے ایسی شرح کا کوئی بھی حکم ہو، جیسے بھی ہو، وہ پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیا جائے. بے شک اس عبارت کی تفصیل بلکہ تشریح ہم نے بھی کر دی ہے اور ڈاکٹر صاحب محترم نے بھی کی ہے. بے شک وہ تشریح جو ہے وہ علماء کی کسی مجلس میں بے شک پیش کر دی جائے، اور جو اہل علم کہیں اس کو قبول کر لینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن دیانتداری سے اس کو پھر بے شک دیکھ لیا جائے. جو ہماری نظر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کی مراد وہ نہیں تھی، تو اور جب ان کی نہیں تھی تو اس پر ہی آپ اس خطا کو بطور تشریح مرتب کر رہے ہیں کہ وہ خطا پر تھیں. اگر شارع کی خطا، بولی ہوئی خطا، اور ماتن کی لکھی ہوئی خطا اگر ایک ہی قرار دی جائے تو پھر شارع یہی کہہ رہا ہے کہ وہ خطائے منکر پر تھیں جب مانگ رہی تھی. اگر الگ الگ کرنی ہے تو پھر یہ شرع متن کے مطابق ہرگز نہیں رہے.